بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات ہمارا ہے رمضان میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس ٹرانسمیشن میں تمام ہی مکاتب فکر کے علماء ہمارے پاس آئیں اور وہ روشنی ڈالیں فضیلت رمضان پر، اور بتا سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا احکامات ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن کو بھی ہم بڑھایا جائے، آگے کیا جائے، اور ججز فیصلہ کریں۔ جو نعت خواں اور منقبت حضرات پڑھتے ہیں ہم ان کو گفٹ ہیمپر سے بھی نوازیں تاکہ ذکر رحمت للعالمین چلتا رہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں تعارف کرواتے چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا شکریہ۔ ان کے ساتھ نوجوان مولانا عمر عباسی صاحب بھی موجود ہیں۔ بھائی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور میرے برابر میں دو نوجوان نعت خواں بھی موجود ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بلال، میں چاہوں گا سب سے پہلے نعت پڑھی جائے۔ حضرت میں چاہوں گا کہ آپ فرنٹ پہ بیٹھیں، آپ بسم اللہ کریں۔ آپ ہمیں سٹارٹ میں کیا سنائیں گے؟ کوئی ایسا کلام آپ سنائیں تاکہ یہ جو محفل ہے اس میں چار چاند لگ جائیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ذکر رحمت للعالمین کو فروغ ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، آج مجھے اس پلیٹ فارم سے ذکر اہل بیت کرنے کا موقع دیا۔ بلا تاخیر ایک منقبت کے چند اشعار شاعر ولا جناب سہیل شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، سب خدا کا خدا حسین کا ہے، سب خدا کا خدا حسین کا ہے، اور ماہ میں ابھی غنا رسول، ماہ میں ابھی غنا رسول، بابا شیر خدا حسین کا ہے، بابا شیر خدا حسین کا ہے، اور در جہاں ہوئے بنائے جاتے ہیں، در جہاں ہوئے بنائے جاتے ہیں، ایسا باب حسین کا ہے، ایسا باب عطا حسین کا ہے، اور دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں، دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں، ایک خدا دوسرا حسین کا ہے، ایک خدا دوسرا حسین کا ہے، اور یہ آخری شعر پیش خدمت ہے، حسین کا ہے، اور جس کو چاہے گا بخشوائے گا، جس کو چاہے گا بخشوائے گا، کیونکہ بخشا ہوا حسین کا ہے، کیونکہ
کہ بادشاہ ہوا حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ عمر عباسی صاحب بھی موجود ہیں، نوجوان عالم دین ہے۔ عمر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا، فضیلت رمضان اور پہلے عشرے کی کیا کیا احکامات ہیں دین اسلام میں، اور پھر اس یوتھ جو ہم آج کی دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جب آپ شہر قائد میں آپ رات کو ٹریول کریں تو اکثر نوجوان آپ کو کرکٹ کھیلتے، مختلف مشغلوں میں آپ کو مصروف نظر آئیں گے، ان کو کیا ہدایت دیں گے کہ یہ راتیں تو عبادتوں کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے موقع فراہم کیا، پلیٹ فارم فراہم کیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ رمضان کے 5 حروف ہیں، رمضان کے 5 حروف ہیں۔ اگر کوئی ان 5 حروفوں پر غور کر لے نا تو اس کے لیے رمضان کا مہینہ بوجھ نہیں ہے، پھر وہ ترستا ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں یہ حدیث بتا کر پھر آپ کو رمضان کے 5 حروف کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فرمایا، اگر میری امت کو رمضان کے متعلق پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے، سبحان اللہ، اور وہ یہ خواہش کرے کہ سارا سال رمضان ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آ جائے رمضان کے 5 حروف۔ اس کے اندر آپ کے لیے جو آپ نے سوال کیا، دونوں سوال کا ایک ہی جواب آ جائے گا۔ رمضان کے 5 حروف ہے، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را تقاضا کرتا ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، سبحان اللہ۔ میم تقاضا کرتا ہے کہ امتیوں یہ مہینہ مغفرت کا ہے، سبحان اللہ۔ ضاد تقاضا کرتا ہے کہ امتیوں یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، تم جو عبادت کر رہے ہو تمہیں جنت کی ضمانت گارنٹی دی جا رہی ہے۔ اور الف تقاضا کر رہا ہے کہ یہ الفت کا مہینہ ہے، ملاپ کا مہینہ ہے، توڑنے سے جوڑنے والے کا مہینہ ہے۔ اور نون تقاضا کیا کر رہا ہے کہ یہ نعمتوں کا مہینہ ہے، نصرت کا مہینہ ہے، مدد کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم انہی 5 حروف پر غور کر لیں نا تو ہمارے لیے رمضان گزارنا پھر بوجھ نہیں بنے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج ہم پر رمضان بوجھ کیوں ہے؟ سوچنا ہی ہے۔ آج ہم پر رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک حدیث سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تلوار لے کر، نعوذ باللہ کہ میں محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کی چند آیتیں سنی، کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ عمر تلوار لے کر جا رہے کس ارادے سے؟ اور جب نبی کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں تو نبی کی گود میں اس طرح آتا ہے جس طرح درخت سے پکا ہوا پھل آ کر گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیوں؟ ایک آیت سنا، چند آیتیں سنی، زندگی بدل گئی۔ ہمارے سامنے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، زندگی نہیں بدلتی، لباس نہیں بدلا جاتا۔ آج ہم اسٹیٹس کے دور سے گزر رہے ہیں۔ 100 باتوں کی ایک بات، اسٹیٹس کے آج ہم اسٹیٹس کی لائف گزار رہے ہیں کہ فلاں میرے کو دیکھ کر اسٹیٹس۔ آپ دیکھیں واٹس ایپ کے اندر اسٹیٹس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ لاسٹ سین، لاسٹ سین۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کی کوالٹی کیا ہے، کتنی دیر پہلے اس نے واٹس ایپ چیک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب لاسٹ سین ہم اپنا دیکھیں کہ ہمارے مہینے میں رمضان آیا، ہم رمضان کے مہینے کی پہلی جو تراویح کی رات ہوتی ہے، چاند رات ہوتی ہے، اس میں مسجد میں آتے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا لاسٹ سین کب ختم ہوا، ہمارا لاسٹ سین کب ختم ہوا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ نوجوان بڑھ چڑھ کر، ویسے تو کوئی شک نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رمضان میں عبادت گاہوں میں رش دکھتا ہے عوام کا، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، کیا ہی اچھا ہو یہ پورا سال چلے۔ اور آج کل تو وہ کہتے ہیں نا، رات کو جب آپ گھر کی طرف نکلیں، اور ویسے تو شہر قائد پوری ہی رات آپ روشنیوں کا شہر ہے، لیکن نوجوان زیادہ دکھ رہے ہیں سڑکوں پر۔ ساجد بھائی بہت شکریہ۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ مہینہ ایک دعا ہے
شہر ہوا دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، ہوں، یہ ہمیں مدعو کیا گیا ہے، اللہ نے ہمیں بلایا ہے اپنے دسترخوان پر، سبحان اللہ، ہم اللہ کے دسترخوان پر مہمان ہیں۔ آہا، مہمانی کا تقاضا یہ ہے کہ میزبان کا خیال رکھیں کہ میزبان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہوں، ماہ رمضان ماہ عبادت ہے، ماہ دعا ہے، ماہ شعور و آگاہی ہے، ماہ بصیرت ہے، یہ سارے فیوزات و برکات ماہ رمضان کے اندر پوشیدہ ہے۔ آپ یہ بات ساجد بھائی دیکھیں کہ دنیا کا ہر شعبہ، ہوں، فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جوانی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بینک میں جاب کے لیے جوان کی ضرورت ہے، ہوں، ہوں، دنیا کا ہر ادارے کا ڈیمانڈ جوان ہے، ایسا ہی ہے، تو کیا کیسے ممکن ہے کہ دین کا ڈیمانڈ نہ ہو؟ جوانی سبحان اللہ، دین کا ڈیمانڈ ہے کہ جوانی میں عبادت، اسی لیے کہ وہ ہے مقولہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن خصلتی پیغمبران است، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے یہ پیغمبروں کی خصلت ہے۔ اب آپ اس بات کی طرف دیکھیں کہ کتنی روایتیں اس پہ موجود ہیں کہ اگر کوئی جوان جوانی میں ہوں، توبہ کرتا ہے، ہوں، راہ خدا کا انتخاب کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے حضرت زکریا پیغمبر کا جو اجر و ثواب ہے خدا کے نزدیک، وہ اجر و ثواب کے برابر اس جوان کو عطا کر دیتا ہے۔ آہا، ایک اور روایت ہے کہ اگر کوئی جوان اپنے آپ کو جوانی میں توبہ کرتا ہے، خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پروردگار عالم بڑھاپے میں اسے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جوانی کی تعریف علماء موجود ہیں کہ فقہ کے اندر 14 سال 7 مہینہ جب ایک بچے کا، ایک لڑکے کا ہوتا ہے، وہ بالغ کہلاتا ہے، اس کے اوپر شرعی احکامات ہوں، نافذ ہوتے ہیں، ہاں، لاگو ہو ہوتے ہیں۔ جاتے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو جوانی کے جو وہ عمر معین کی ہے وہ 18 سے 22 سال تک ہے۔ ہوں، ہوں، یہ جو دورانیہ ہے 18 سے 22 سال تک کا دورانیہ، ایک انسان کی فکری اور جسمانی صلاحیتیں کمال پر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے دنیا کے ہر طبقے نے، دنیا کے ہر ادارے نے اس طبقے کو فوکس کیا ہے 18 سال سے 22 سال 25 سال تک کی اس عمر کو، کہ یہاں پر انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جوان کا ذہن خالی زمین کی طرح ہے، اس میں جو بیج ڈالا جائے گا وہی فصل ہو گئی، فصل اگے گی، تو لہٰذا اس خالی ذہن کی تربیت و نشو و نما کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیرت نبوی کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب ایک جوان کی تربیت ہو، اس کی فکری تربیت ہو، قرآن اور وارثان قرآن اگر کسی کی تربیت کرے، تو وہ جوان کتنا محرک ہوتا ہے، کتنا متحرک ہوتا ہے سماج کے لیے۔ ہمارے ہاں 18 سال سے 25 سال تک کی عمر عموماً لوگ ذمہ داریاں نہیں دیتے ہیں جوانوں کو، کہتے کہ یہ کم عمر ہے، حالانکہ اسلام کی ابتدائی ادوار میں دیکھیں کہ بہت سے کم عمر نوجوانوں کو ان کی تربیت قرآن نے کی تھی، وحی کے سائے میں ان کی تربیت ہوئی تھی، پیغمبر نے ان کی تربیت کی تھی، اور بھاری ذمہ داریاں۔ حضرت امیر کائنات کی اب مثال لے لیں کہ 13 سال کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے نبی مکرم کا ہمنوا اور ناصر بننے کا اعلان کرنے والا نوجوان حضرت علی ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر 18 سال کی عمر میں بیعت عقبہ کے بعد جب مدینہ کے مسلمانوں نے ڈیمانڈ کیا، تو پیغمبر نے اپنا نائب بنا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ سبحان اللہ، اور یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ کا انعقاد کیا ہے، اور ریاست مدینہ کا بنیاد رکھنے والا یہ نوجوان صحابی ہے، اور ہجرت کے بعد جنگ بدر اور جنگ احد دونوں میں جنگوں میں شریک ہوئے، جنگ احد میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 18 سال کی عمر میں، اس کی تربیت بھی نبی مکرم نے کی ہے، اس کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے نہیں دیا، اس کو سمت عطا کیا۔ یہی سبب ہے کہ فتح مکے کے بعد انتہائی اسٹریٹجک کے اعتبار پر انتہائی حساس ایک ملک کا سربراہ بنایا، مکے کا سربراہ بنایا حضرت عتاب ابن اسید کو، اور اس کی عمر بھی تقریباً 18 سے 20 سال کی عمر ہے۔ سبحان اللہ، حضرت غسیل الملائکہ یہ جنگ بدر میں بھی موجود تھے، جنگ احد میں اس کی شادی تھی، اس کے والد جو ہے وہ منافقین کا سردار تھا، اس کا سسر جو ہے وہ کفار کا بہت بڑا سپاہ سالار تھا،
जंग ओहद के दिन उसकी शादी थी, उसी दिन वो जाम शहादत नोश करता है। अल्लाह जब हज़रत सुभान अल्लाह गस्सीलुल मलाइका का जनाज़ा हंज़ला, उसका असल नाम है हज़रत हंज़ला, उसका जनाज़ा लेकर आए नबी मुकर्रम की खिदमत में, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे असहाब हंज़ला को फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया है, सुभान अल्लाह, लिहाज़ा उसको गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। इसी तरह से हज़रत जनाब मसूद, उन्होंने 18 साल 20 साल की उम्र में कुरान मजीद की ज़िम्मेदारी उठाई। तो कहने का मतलब है कि ये वो उम्र है कि जहाँ पर एक इंसान की फ़िक्री और जिस्मानी सलाहियतें उरूज पर होती है। अगर उनको सिमत दें, शऊर दें, रास्ता फराहम करें तो ये समाज को तब्दील कर सकते हैं। बदकिस्मती से माह सियाम का ये महीना, माह ज़ियाफ़त का ये महीना, इसमें अगर खेलो कूद की तरफ मुतवज्जे हों, इबादतों की तरफ उनकी रग़बत न हो, ये कल्चर बनता जा रहा है। मौलाना साहब ने जिक्र किया कि हमारा सारा पोटेंशियल ज़ाया हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से। इबादत के लिए रूहानी तौर पर कवी होना ज़रूरी है। अगर रूहानी तौर पर कवी नहीं होंगे तो इबादत नहीं कर सकते। नमाज शब के लिए वो शख्स कैसे उठेगा जो पूरी रात बदनज़री के तीरों से अपने रूह को छलनी करता है, बहुत अच्छी बात। फाहिश कलाम देखता है, फाहिश तस्वीर देखता है, तो वो सुबह उठ के नमाज शब कैसे पढ़ेगा? ये ऐसी अल्लामा साहब ने तारीख के तनाजुर में हमें लेकर गए और नौजवानों की अहमियत बताई कि दीन इस्लाम में कितनी है। मैं चाहूँगा कि कल की नशिस्त में मज़ीद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। साजिद भाई एक जुमला कहूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, जितने सिजदे जवानी में करने हैं कर लो, अक्सर बुढ़ापे में लोगों को बगैर सिजदे के नमाज पढ़ते देखा है। क्या बहुत अच्छी बात की। एक लास्ट नात ख्वां बैठे, मैं चाहूँगा कि हजरत आप ये माइक उठाएं और 2 मिनट है आपके पास, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, 2-3 अशार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। वागा नहीं चलती किसी की, वागा मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चकी से ये दानी सुभान अल्लाह। रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये चकी से दानी सुभान अल्लाह। रही है। ज़माना जितना सुभान अल्लाह, सुभान जितना लंगर खा रहा है। मदीने से बुलावा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और बिलाल ब्रेक का कहा जा रहा है, जानिब बहुत जल्द मिलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। और लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, नशरियात अभी जारी रहेगी। दूर दराज से नात पढ़ने वाले, मनकबत पढ़ने वाले नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ, तमाम ही उम्र के अफराद शरीक हो रहे हैं और जजेस उनका फैसला कर रहे हैं कि कौन कैसी नात पढ़ता है, किसको सेकंड राउंड में आना है, किसको गिफ्ट लेकर जाना है। तो हमारी कोशिश है कि मरकरी इंडस्ट्रीज़ के गिफ्ट आप लेकर जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर